بیشتر میں اپنے روحانی استاد حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان اقدس سے سنا کرتا تھا۔ یہ آپ ہمیشہ جب بھی آپ نے جہاں جہاں ماشاءاللہ سے آپ نے تقریر فرماتے تھے تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے شعر جو تھے وہ عوام الناس کو سنایا کرتے تھے، اور آپ کا مقصد یہ تھا کہ یار دیکھو کہ چلو ہم تو مولوی ہیں، ہمیں تم مولوی سمجھتے ہو کہ جی امامہ شریف پہنتے ہیں، داڑھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن چلو تم انگریزوں کی مانتے ہو تو علامہ اقبال نے بھی تو داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی، داڑھی نہیں رکھی ہوئی تھی اور پینٹ شرٹ پہنتے تھے، تمہاری طرح بیرسٹر بھی تھے، لیکن انہی کی بات مان لو کہ جس نے انگلستان بھی دیکھا، برطانیہ بھی دیکھا، انگریزوں کو بھی دیکھا، ہندوؤں کو بھی دیکھا، سارے جہان سے پھر کے آیا، تو پھر بھی اس نے یہی کہا کہ خیرہ نہ کر سکا میری آنکھ کو کیا جلوہ فرنگ و دانش، جلوہ فرنگ و دانش خیرہ نہ کر سکا، مجھے حیران اور پریشان نہ کر سکا، میرے اوپر اپنی جو کیفیات ہے وہ نہ ڈال سکا، میں ان کے کوئی غلام نہ بنا ان کا، مطلب جیسے ہم لوگ خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں اور ایک عجیب سی احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں ان کو دیکھ کر، تو غلامی ذہنیت ہماری بن جاتی ہے کہ نہیں جو وہ کر دینے وہ صحیح ہے، نہیں، فرمایا کہ خیرہ نہ کر سکا جلوہ فرنگ و دانش، کیوں کہ میری آنکھ کا سرما کیا ہے، میری آنکھ کا سرما کیا ہے، خاک مدینہ و نجف جو ہے وہ میری آنکھ کا، جب سے میں نے سرما بنا لیا نا، جب سے میں نے اپنے آقا کریم علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع کرنی شروع کر دی ہے، جب سے میں نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنی شروع کر دی ہے، تب سے کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے مجھ پر اتنا کرم کر دیا، اتنا کرم کر دیا کہ کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم تیرے ہیں، کہ خود آپ اپنے آپ کو حضرت مولانا خادم حسین رضوی صاحب حافظ کلام علامہ اقبال کہا کرتے تھے، کہ میں علامہ اقبال کے جو ہے کلام کا حافظ ہوں، کہ بڑے بڑے مفکرین پروفیسر بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یار جس طرح بابا جی نے علامہ اقبال کو یاد کیا ویس طرح تو ہم نے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا، کہ علامہ اقبال کو تو ہم نے ہمیشہ اور ہی اینگل سے پڑھا تھا، شعر و شاعری کے انداز میں، لیکن اندازہ کریں خود خادم حسین رضوی صاحب نے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بیان جو نثر کی صورت میں آپ نے بیان کیا تھا کہ یار آپ لوگ بتاؤ کہ میں نے کوئی اپنا کلام، کوئی شعر جو ہے قرآن سے ہٹ کے لکھا ہے کیا؟ کوئی کلام میرا، کوئی شعر جو ہے وہ قرآن سے ہٹ کے ہیں، تو یہ جو آپ نے شعر و شاعری لکھی، لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، تو نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے نور اقدس سے تمام کائنات کو پیدا فرمایا، اور پھر ان میں جو رنگ پیدا کیے اور ان میں جو محبت پیدا کی، جو چاشنی پیدا کی، یہ سب آپ کے ہی طفیل سے، آپ کے صدقے سے، کہ ذرہ ریگ کو بھی، آپ کے عام ذرات کو، عام لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے آفتاب کی طرح روشن کیا، تو وہ یا رسول اللہ آپ کے صدقے سے ہی بلال سے سیدنا بلال بن گئے، سلیمان سے سیدنا سلیمان فارسی بن گئے، کوئی حیدر کرار بن گیا، تو آپ کے صدقے سے ہی مدینے کے ذرے بھی آب شفا بن گئے، خاک شفا بن گئے۔ تو سامعین محترم، شوکت سنجر و سلیم فرمایا کہ یا رسول اللہ یہ جو بڑے بادشاہوں کے نام ہیں، مسلمان بادشاہ تھے، اور یہ انہوں نے تلوار کے زور پر انہوں نے ظالموں سے چھڑوایا، مسلمانوں کو ان کے ظلم سے چھڑوایا تلوار کے زور پر، تو فرمایا وہاں پر میرے آقا کریم علیہ السلام کے جلال کا اظہار ہوا، تو جب میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے جمال کا اظہار کرنا چاہا تو کہیں پہ جنید کو بھیجا، کہیں بایزید کو بھیجا، کہیں داتا کو بھیجا، کہیں بابا فرید کو بھیجا، کہیں خواجہ اجمیر کو بھیجا، کہیں شاہ احمد نورانی کو بھیجا، تو اللہ تعالیٰ نے فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب،
شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ یا رسول اللہ اگر میں آپ کی اتباع نہیں کرتا، اگر میں آپ سے محبت نہیں کرتا، یا رسول اللہ اگر میں آپ کی سنتوں پر عمل نہیں کرتا، یا رسول اللہ اگر میں آپ کا ذکر ہی نہیں کرتا، تو میری نماز بھی ایسے ہے جیسے ایک پردہ ہے، جیسے حجاب ہے، میری تمام عبادات بھی ایسے ہی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعون یحببکم اللہ۔ محبوب آپ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو کیا کرنا ہوگا؟ تمہیں میرے محبوب کی اطاعت کرنی ہوگی، اتباع کرنی ہوگی۔ تو دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرما دیا کہ، اور پھر اس کو شعر میں کیا فرماتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور کہیں پہ کہ میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب۔ کیونکہ اگر آپ کا شوق، آپ کا دیدار جو ہے وہ میرا امام نہ ہو تو بنعوذ باللہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے جو کہ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال نہیں نماز میں آنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اور کہیں پہ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور اضطراب۔ تو یہ شان ہے میرے آقا کریم علیہ السلام کی، یہ کہیں پہ عقل کو شعور عطا فرماتے ہیں، بل احیاء ولکن لا تشعرون، کہیں پہ وما ادراک ادراک عطا فرماتے ہیں، کہیں پہ شعور، کہیں پہ یتفکرون عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ سرکار مدینہ علیہ السلام کی شان ہے کہ عقل والوں کے لیے بھی بہت کچھ عطا فرما دیا، اور عشق والوں کے لیے بھی بہت کچھ عطا فرما دیا، اور عشق کو بھی بہت کچھ عطا فرما دی، ایک نئی نئی منزلیں، نئی راہیں جو ہیں وہ سب کو عطا کر دیں۔ تو یہ شان ہے میرے کریم آقا رجبان آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو یہ وہ شعر تھے کہ جو حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان کیا کرتے تھے۔ حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بڑے پیارے شعر تھے۔ بہت شکریہ۔